بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm back to share another نظم by ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. یہ کافی مختلف نظم ہے یا غزل ہے. تو میں بھی اس کو ایسی کوشش کروں گا ٹریٹ کرنے کی. گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر. سو بیسیکلی علامہ اقبال کے اندر سے ایک دفعہ یہ آواز آتی ہے ان کے اندر سے کہ آپ اقبال تم نے جو ہے وہ تم نے کچھ پری ریکویزٹس تھے تمہارے اس رستے کے اوپر چلنے کے لیے جو سچا رستہ ہے، مذہب کا رستہ ہے، تو تم نے وہ پری ریکویزٹس کمپلیٹ کیے. دیٹ از گڈ. اور اب جو ہے وہ تم یو آر آن دیٹ پاتھ. اوکے، سو تم نے بیبی اسٹیپس لینا شروع کر دیے اینڈ یو آر آن دیٹ پاتھ. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اب یہاں پہ رک جاؤ، لائک تم ایسے سہل پسند ہو جاؤ، ایسے سفید کپڑے پہن کے اور اوپر امامہ لگا کے تو بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ شروع کر دو جس طرح باقی سارے کرتے ہیں. تو بلکہ تم نے کرنا یوں ہے کہ تم نے نا اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، چونکہ تمہارا اصل سفر اب شروع ہو رہا ہے. اس رستے کے اوپر چڑھنا تو ایک پارٹ تھا اس کا، تو اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ یہ کہ اس کے اوپر سفر کرنا اور چلتے رہنا. تو اب تم نے کرنا یوں ہے کہ تم نے نا اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں، اور تمہارے گولز میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 5 سینسز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے نا، ہم ان کے تھرو ایک کائنات دیکھتے ہیں، ان کے تھرو ایک دنیا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کو تم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جو سینسز سے تمہیں نالج ملے نا اس کو تم نے حاصل کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، جو کہ اس سے بھی آگے، بہت آگے تک جا سکتی ہے. تو تم نے اس کو بھی ایکسپلور کرنا ہے. اور پھر تم نے جو اپنا دل ہے اس کو اس کے تھرو آبزرو کرنا ہے. تو دل کی دنیا اور ہے تو تم نے اس کے تھرو بھی آبزرو کرنا ہے. اور پھر ٹوگیدر تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز جو نظر سے دیکھی جا سکتی ہے، لائک، اور یہ نظر وہ والی یہ نظر نہیں ہے جو ہماری ہے، بلکہ یہ ایک اور طرح کی نظر ہے، یعنی کہ جو بھی چیز وٹنس کی جا سکتی ہے اس کائنات میں تو تم نے اس کو کوشش کرنی ہے وہاں تک پہنچنے کی. تو اب تم دیکھ لو کہ یہ کتنے سارے سٹیپس ہیں جو تم نے کرنے ہیں. تو اس لیے یو کام شروع کرو، رکنا نہیں ہے، ابھی سے نہیں رک جانا. اچھا، اقبال کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس رستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین لیکن یہ ہے کہ جب وہ کافی مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، بٹ اسپینڈ ہز ٹائم اینڈ دین ایونچولی ہی کنفرنٹس اللہ تعالیٰ. اوکے، بیکاز اقبال کی پوری شاعری میں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان کی کنفرنٹیشن چل رہی ہوتی ہے. تو اچھا، وہ سفر انہوں نے طے کیا جتنا بھی، اینڈ دین ہی کنفرنٹس اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کا ایک ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. تو اقبال کہتے ہیں کہ یا رب، میں نے عشق کو سمجھ لیا اس پوری سفر میں. تو عشق سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایک آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ میں نے پکڑنا ہے بڑے زور سے، اور یا پھر آپ نے پکڑنا ہے، جس طرح سے بھی آپ کہیں. تو میں نے اس کو زبردست زور سے ایسے ہولڈ کر کے رکھنا ہے، اور جو دوسرا میرا ہاتھ ہے نا اس سے میں نے پوری انسانیت کو جو ہے نا وہ میں نے پکڑ کے رکھنا ہے. تو ایک طرف کہ میں انسان ہوں، ایک ہاتھ سے میں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے پوری انسانیت کو پکڑا ہوا ہے. تو اب میں جو ہے نا وہ انسانیت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ آپ ہی نے مجھے بتایا ہو کہ اگر تم نے انسانیت کو چھوڑ دیا تو آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور یہ ہے کہ سو اب یہ ہے کہ میں اس کوشش کر رہا ہوں اس چیز کی، اینڈ لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پہ کتنا سکسیسفل ہوں. یہ چھپی ہوئی چیز ہے میرے لیے، مجھے نہیں پتہ. اور جو اس پروسیس کا اس طرح سے کرنے کا جو الٹیمیٹ ریوارڈ تھا، اور وہ ریوارڈ یہ تھا کہ مجھے آپ نظر آئیں گے یار. اب سو حسن تو آپ ہیں. تو اب وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. اٹس ناٹ ان مائی سائٹ کہ کتنے دور ہے یہ سارا پروسیس. تو میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں، اینڈ یا تو آپ خود جو ہے وہ آ کے مجھے دکھا دیں اپنا آپ، ایکسپوز کر دیں اپنے آپ کو، تو یا پھر مجھے میرا اندر ایکسپوز کریں کہ یہ میں کہاں پہ ہوں، کتنا میں نے ٹریول کیا، کیا جو بھی میں نے، یعنی کہ میرا اندر میرے اوپر آشکار کر دیں کہ میں کون ہوں، کہاں پہ ہوں.
تو ہے محیط بے کرا، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. سو یار اب آپ تو مطلب ہر چیز ہیں، ہر طرف آپ ہیں، آپ کے جلوے ہیں، ہر چیز آپ ہیں. اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لٹرلی میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو یہ جو ناخن ہوتا ہے نا، اس کے جو نیچے کچھ ہوگا. اور یہ جو ناخن کے اوپر سٹرکچر ہے اور جو ساتھ اسکن ہے، میں تو اس کو اگر سمجھنا چاہوں نا، تو مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے فنکشن کیسے کرتی ہے. یہ مختلف ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اندر ایک اسکن ہے اور ان کے اندر بلڈ رن کر رہا ہے، کیسے رن کر رہا ہے، کس طرح. تو میرے لیے تو یہ سمجھنا بہت مشکل کام ہے. تو میں کہاں کائنات اور یہ ساری چیزیں سمجھوں گا. سو میرے لیے یہ کافی لمبا ٹاسک آپ نے مجھے دیا ہے کہ جا کے ہوش و خرد شکار کر اور قلب و نظر شکار کر. تو کافی لمبا ٹاسک ہے. تو اب یہ ہے کہ یا تو آپ مجھے خود ہی جو ہے نا، آپ میرے اوپر اگین یہ ہم قرار کر دیں، کہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے، پوری کی پوری خود ہی سمجھ آ جائے. تو یا پھر جو ہے نا، آپ مجھے ڈسٹنٹ کر دیں ان چیزوں سے. یہ جو مائنڈ جو میرا گرپ کر لیتا ہے نا آگے پیچھے ایسے، مطلب میرا مائنڈ جو ہے وہ وانڈر کرتا ہے آگے پیچھے، اور ہکڈ اپ ہو جاتا ہے چیزوں کے ساتھ، اینڈ اٹ کائنڈ آف سلوز می ڈاؤن. تو مجھے نا ان چیزوں سے آزاد کر دیں، پابندیوں سے. تو یا پھر میرے اوپر سب کچھ ایکسپلین کر دیں ہر چیز کا مطلب. میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میں میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں حذف تو مجھے گوہر شاہوار کر. تو یار اب میں نے اب اقبال از گوئنگ کنفرٹیشن ان کی جیسے مجھے سمجھ آئی، وہ چل رہی ہے کہ میرے اندر ایک گوہر آپ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہی ساری پوئٹری میں اقبال کی کہ ایک اندر ہمارے گوہر ہے، کوئی بڑی زبردست چیز ہے، پرل ہے. اور میں یعنی کہ ایک شیل ہوں، اور میرے اندر ایک پرل ہے، اور اس کو میں نے کائنڈ آف سنبھال کے رکھنا ہے، یا پھر اس کو میں نے ایکسپوز کرنا ہے دوسروں کے آگے. تو اب بات یوں ہے کہ یار اب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا اس آگے ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو اس کو نہیں، میں تو اپنے اندر ہی ڈائیو نہیں کر سکا، میں تو اس کو خود نہیں دیکھ سکا. تو میں نے اس کو کیا باہر لا کے دوسروں کو دکھانا. تو اب اس گوہر کی عزت اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹڈ رہے، یا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آ جائے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے اندر کوئی گوہر نہیں ہے، اور میں ایک ایسی ڈل سی چیز ہوں، تو پھر بھی یار اب ایسا تو نہیں کہ ڈل سی چیز ہوں اور آپ ہر کوئی ٹھڈا مارتا رہے. تو آپ یہ ہے کہ اس ڈل چیز کو بھی آپ تو پتھر کو بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں، اور پتھر کی بھی ویلیو ہو سکتی ہے. تو اٹس آپ کر سکتے ہیں. نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دمے نیم سوز کو طائرے کے بہار کر. تو یار اب یہ جو نغمہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، اقبال کی ساری پوئٹری کی نغمہ تھی کہ میں نے نا تبدیلی لے کے آنی ہے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اور وہ تبدیلی وہ نہیں ہے یہ جو جس طرح نعرے مارتے ہیں نا لوگ، تبدیلی تبدیلی، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ. تو وہ تبدیلی نہیں ہے، چونکہ وہ تو اپنی ٹرم پوری کر کے چلے جاتے ہیں سارے، اور سوسائٹی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے. غریب وہیں پہ رہتا ہے، امیر جو ہے وہ اور تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ والی تبدیلی نہیں، وہ تبدیلی کہ جس کے اوپر میری سوسائٹی کھڑی ہے نا، جن پیلرز کے اوپر، غلط انڈرسٹینڈنگ آف مذہب، ذات پات کا نظام، لوگوں کو عزت نہ دینا، اور اس طرح کی جو بھی جن پیلرز کے اوپر یہ سوسائٹی کھڑی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان پیلرز کو ہٹاؤں، ان کو موو کروں، سوسائٹی پوری کی پوری ایسے موو ہو جائے. تو یہ اصل تبدیلی ہے. تو یار اب اگر تو میرے نصیب میں اس کا دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب واللہ عالم، آئی ڈونٹ نو، جسٹ این ایفرٹ. تو اگر اب وہ میرے نصیب میں اس کا دیکھنا نہیں ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ آپ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک نا بے موسمی پرندے ہوتے ہیں، اب باہر دیکھتے ہیں سخت سردی ہے، اور ایک اکیلا پرندہ بیٹھ کے نا وہ اپنی چرپنگ کر رہا ہوتا ہے، آہستہ، اس کی آواز نکل نہیں رہی ہوتی سردی سے، لیکن پھر بھی بولتا جا رہا ہوتا ہے اپنی. تو اچھا وہ سمجھتا ہے کہ شاید بہار آ گئی، اور وہ گارڈن میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو آ کے احساس ہوتا ہے کہ بہار تو بھی نہیں آئی، ابھی تو سخت سردی ہے. تو ایٹ لیسٹ مجھے وہی پرندے ہی بنا دیں پھر، کہ میں بولتا رہوں، آئی شوڈ ناٹ اسٹاپ. میری ایفرٹس جو ہیں وہ رکنی نہیں چاہیے. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. سو اب اقبال اور بھی ڈائریکٹ ہوتے جا رہے ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کو تو یاد ہوگا جب آپ نے وہ مجھے
غلطی ہو گئی تھی ابن آدم سے انسان سے، تو آپ نے ہمیں وہاں سے بھیج دیا. تو اب یہ کہ اب تو ایک لمبا پروسیس ہے، اب تو پوری ایک سسٹم چلنا ہے پورا آل دا وے ٹل دی اینڈ. اور وہ اسرافیل جو اینجل ہیں آپ کے، وہ آئیں گے اور وہ کال دیں گے، ٹرمپٹ کال، اور اس کے بعد ایسے سارے اکٹھے ہوں گے. تو یہ تو کافی لمبا پروسیس ہے. تو اب یہ ہے کہ ویٹ کریں آپ بھی، اور ہم بھی ویٹ کرتے ہیں، میں بھی ویٹ کر رہا ہوں. سو روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. یہ جو ہے نا، یہ صرف اقبالی بات کہہ سکتے ہیں. سو بیسیکلی وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب اچھا روز محشر بھی پہنچ جاتا ہے، سارا پروسیس طے ہو گیا تو وہ پہنچ گئے وہاں روز محشر میں، اور آگے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہیں. تو اب وہ ہلکی سی نا اللہ تعالیٰ کے نا جا کے ان کے پاس جا کے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا دفتر عمل دیکھ لیا ان کے ہاتھ میں، ابھی دیکھا نہیں ہے، بند ہے لفافے میں، ٹھیک ہے. تو اب وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور ان کو نا وسپر کرتے ہیں لائک کہ یار آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے جب ہمیں وہی اگین پہلی جو میٹنگ تھی جب آپ نے زمین پہ بھیج دیا تھا مجھے، تو آپ نے کس کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا، جو آپ کے آگے پیچھے سارے بیٹھے ہوئے تھے نا فرشتے اور جو بھی مخلوقات تھیں، تو آپ نے بڑے زبردست ایسے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ آئی نو کہ اس بندے کے اندر کیا چیز ہے، اور پھر آپ نے اس دنیا میں مجھے بھیجا. تو اب اس جو لفافے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، یہ کچھ دکھانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو کھولیں گے اور آپ اس کو ایکسپوز کر دیں گے تو اس میں تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کا وہ کانفیڈنس، آپ کا سب کچھ، اور تو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ بس مجھے معاف کر دیں، کسی کو نہ بتائیں، اس طرح سے سب کا بھلا ہو جائے گا. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ یہ اقبال کی یہ نظم کا مطلب تھا. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کریں، اور انشاءاللہ یہ بہت ہی مختلف اور عجیب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو میں نے کیسے ٹریٹ کیا ہے.